کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سیدنا بلال ہے، حضرت سیدنا عمار ہے، حضرت سیدنا سالم ہے اور حضرت سیدنا مقداد ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو دراصل کفار اور ان بڑے سرداران کے غلام ہیں، امیہ، ابو جہل، ابو لہب اور ایسے جو سردار ہیں، مالدار لوگ ہیں اور بڑے امارت والے لوگ ہیں، ان کے یہ غلام جو ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دائرہ اسلام میں شامل ہو چکے ہیں۔ آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، لیکن لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ، اب وہ مذاق بناتے ہیں، کیا یہ وہ ہیں حقارت کی نظر سے اور تضحیق کی نظر سے اور انہیں کم تر ثابت کرنے کے لیے أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ایمان دیا، عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان میں واضح نشانیاں رکھ دی ہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اور اللہ جانتا ہے کہ کون شاکر ہے۔ ایک شکر ہے اور ایک کفر ہے، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ کفر جو ہے یہ مایوسی کا نام ہے، انکار کا نام ہے اور ناشکری کا نام ہے، اور دوسری طرف اللہ کریم نے فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اللہ جانتا ہے کہ کون شاکر ہے، شکر کرنے والا۔ اب وہ لوگ تھے جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، جن کے پاس مکان نہیں ہے، جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے، غلہ اناج نہیں ہے، مگر وہ آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ایمان کی جو حرارت ہے، ایمان کی جو لذت ہے، اس سے آشنا ہوئے۔ رب فرماتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ، اللہ جانتا ہے، اس کے پاس سب سے بہترین علم ہے کہ کون شاکر بندہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے شکر اور صبر ان دونوں کو اہل ایمان کی پہچان بتایا ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ان کا تذکرہ ہوا، اللہ کریم نے ان کا جو انٹروڈکشن ہے، جو تعارف ہے، اس میں فرمایا کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، اور صبر کرنے والوں کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا نعم العبد، کہ وہ سب سے بہترین انسان ہے، بہترین عبد قرار دیا۔ اسی طرح اللہ کریم نے شکر کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ جو ہمارے شکر کرنے والے بندے ہیں وہ بھی نعم العبد ہیں، اور وہ بھی ہمارے پسندیدہ ہیں۔ حضرت ایوب کا صبر ہے، اور ان کا جو صبر ہے وہ صبر ان کو نعم العبد کی منزل تک لے جاتا ہے، نعم العبد کے اعزاز تک لے جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سرداران مکہ آ کر کہتے ہیں یہ لوگ ہیں ایمان والے، یہ ایمان لائے ہیں، اللہ نے ان کو ایمان دیا ہے، یعنی وہ ان کو حقارت کی، کم تر کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لباس اچھا نہیں ہے، رزق نہیں ہے، نعمتیں نہیں ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے علیہم من بیننا، ان میں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نواز دیا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں نا، انسانوں کی جو سطحی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اچھا مکان ہو، اونچا مکان ہو تو ہم کہتے ہیں اس پہ بڑا اللہ کا فضل ہوا ہے، بڑی اللہ کی مہربانی ہوئی ہے۔ بندے نے اچھا لباس پہنا ہو، ہم کہتے ہیں اب بڑی اس پہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے۔ غلہ اناج زیادہ
کس پہ بڑا جی اللہ راضی ہوا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں الیس اللہ بعالم بالشاکرین، ہم جانتے ہیں، علم ہمارے پاس ہے، ہمیں خبر ہے، اللہ کو خبر ہے کہ کون سا شاکر بندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں ایک طرف ہی نہیں ہیں۔ مال مل جانا، اچھا مکان مل جانا، اچھا لباس کا حاصل ہو جانا، رزق کی فراوانی ہو جانی، غلہ اناج کا زیادہ ہو جانا، یہ ایک طرف ہے، ایمان کی دولت ایک طرف ہے۔ حضرت بلال، سیدنا بلال اور حضرت سیدنا عمار، حضرت سیدنا ابو ذر، حضرت سیدنا سلمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کا مکان نہیں ہے، جن کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، جن کے پاس دولت اور سرمایہ نہیں ہے، لیکن رب فرماتا ہے علیہم من بیننا الیس اللہ بعالم بالشاکرین۔ مال و دولت رکھنے والے سرداران مکہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ ہیں وہ لوگ، یعنی وہ کم تر سمجھتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، ہم نے یہ تمہارے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ ان کے لیے ان کا مال و دولت آزمائش ہے۔ اب دیکھیے اس میں لطف کی بات کیا ہے کہ کبھی وہ جو فقیر لوگ ہیں، وہ جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، مکان کی کمی ہے، لباس کی کمی ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں مکان مل جائے، یا رسول اللہ ہمیں مال و دولت مل جائے، یا رسول اللہ ہمیں غلہ اناج مل جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں ایمان مل جائے، ہمیں ایمان مل جائے، ہمیں نیکی کا راستہ مل جائے، ہمیں بھلائی کا راستہ مل جائے۔ اور جن کے پاس مال و دولت ہے، سرمایہ ہے، وہ آگے کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، انہیں ایمان کیسے مل گیا ہے؟ یعنی ان کے ایمان کو یہ اپنی دولت سے کمپیئر کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال و دولت کے مطابق ہم ایمان حاصل کریں۔ رب فرماتے ہیں لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، خبردار یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور یہ دولت، یہ مکان، یہ منصب، یہ امارت، یہ غلہ اناج کی فراوانی، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، یہ ہم نے تمہارے لیے آزمائش بنا دیا۔ حاضرین مکرم، رب کریم یہ مال و دولت تو دیتا ہے، جو مکان دیتا ہے، جو غلہ اناج دیتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، یہ نعمتیں دراصل انسان کے لیے آزمائش ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ جو تمہارا مال ہے، یہ جو تمہاری اولاد ہے، یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس مال آئے، اللہ تعالیٰ اولاد دے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، اب وہ بندہ منزل تک پہنچ گیا ہے۔ منزل یہ نہیں ہے، منزل اچھا مکان نہیں ہے، کامیابی یہ نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنا ایمان سلامت لے جائے۔ مال ملنے کے بعد، مال و دولت کی فراوانی کے بعد اگر انسان شکر نہ کر سکے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ اکثر و بیشتر سنایا کہ آپ جو ہے وہ ایسے جو صحابہ کرام ہیں جن کا گھر نہیں ہے، جن کا مکان نہیں ہے، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، انہیں دیکھ کے فرمایا کرتے مجھے ان پہ رشک آتا ہے کہ ان کا قیامت کے دن حساب بڑا آسان ہے، جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اتنا ہی حساب زیادہ ہے، اتنی پکڑ زیادہ ہے، اتنا ہی شکر زیادہ ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ یہ جو میرے بندے، یہ حضرت سیدنا بلال، سیدنا ابو ذر، سیدنا سالم، سیدنا عمار، یہ جو لوگ ہیں جن کا مکان ہی نہیں ہے، جن کا گھر ہی نہیں ہے، مال و دولت ہی نہیں ہے، رب کریم فرماتا ہے یہ تو صابر ہیں، شاکر ہیں۔ اور یاد رکھیں ایمان کی دولت جو ہے نا، یہ انسان کو صابر بھی بناتی ہے، شاکر بھی بناتی ہے۔
صبر اور شکر دونوں نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن مال و دولت کی فراوانی سے، مال و اسباب کی فراوانی سے، مکانات کی فراوانی سے یا غلہ اناج کی زیادتی سے انسان کو صبر و شکر کی نعمت نہیں ملتی۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے پاس جب مال و دولت آتا ہے۔ وہ ایک طویل حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آزمائش کے لیے بنی اسرائیل میں 3 لوگوں کو آزمایا، اور ان کو پہلے وہ یعنی اپاہج تھا، ایک نابینا تھا، ایک برس کی بیماری کا شکار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے صحت بھی دی، مال بھی دیا۔ پھر جب ان کا آزمائش کا وقت تھا، یہ سارا آزمائش ہوتی ہے اور انسان سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، میں منزل تک پہنچ گیا ہوں۔ منزل یہ نہیں ہے، ترقی یہ نہیں ہے، عروج یہ نہیں ہے، عروج یہ ہے، وہ کسی نے پوچھا نا کہ یہ منزل کیا ہے، تو ایک صوفی بزرگ نے کہا کہ منزل یہ ہے کہ جب حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں حاضر تھے نا، تو کسی نے کہا کہ اب منزل آ گئی ہے، فرمایا منزل ابھی آنے والی ہے۔ منزل یہ ہے کہ پانی ہماری تلاش میں ہے اور ہم پھر بھی رب کی رضا اور شہادت کی تلاش میں۔ ایک موقع پر حضرت بی بی سکینہ نے کہا کہ پانی آپ خیمے سے پیچھے لے گئے اور پاؤں سے اشارہ کیا تو نیچے سے پانی کا چشمہ نکلا۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارے انتظار میں ہے، لیکن ہم یہاں صبر آزمانے کے لیے لائے گئے ہیں، یہاں آزمائش کے لیے لائے گئے ہیں۔ ایک بڑے صغیر کے بزرگ گزرے حضرت غوث محمد قوالیار کے علاقے کے، ان کا بڑا ایک تصوف میں مقام ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حاکم وقت نے انہیں ریاست چھوڑنے کا حکم دے دیا اور وقت دیا کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے علاقہ چھوڑ دو ورنہ ہم قتل کر دیں گے۔ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور مال و اسباب کے ساتھ نکلے، ظاہر ہے سواریاں جو تھیں ان سے ہی، تو اب جو سرکاری اہلکار ہے وہ ان کی تلاش میں اگر وہ ریاست کی حدود میں نظر آ جائے تو قتل کر دیے جائیں۔ حضرت غوث محمد قوالیاری جو ہے وہ ابھی سورج غروب ہونے سے پہلے ریاست کے اندر انہیں سرکاری جو حکومتی پولیس ہے، یہ جو فوج ہے، انہوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے بچی کے ان کے گھر سے اس کے کان سے نہ ایک بالی کھینچی۔ حضرت غوث محمد قوالیاری نے اپنی تلوار میں آواز آئی کہ جتنا پیچھے ساری محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اب آواز نہیں نکالنی، اب کوئی حرکت نہیں کرنی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ مقام کیا ہے، بتایا کہ اب مقام ہے صبر کا، اب مقام ہے آزمائش کا۔ چاہتے تو اپنے ایک اشارے سے پوری فوج کو تباہ کر سکتے، لیکن سفر بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، پھر اولاد کی پریشانی بھی ہے۔ آواز آئی کہ غوث محمد ساری عمر کی جو ریاضت ہے نا وہ ضائع ہو جائے گی، اب اگر تم نے کوئی جواب دیا، جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب ان کے پیچھے قوم لگی اور قتل کرنے کے ارادے سے درخت کی اوٹ میں جب گئے نا، آواز ہے کہ یونس ابھی آزمائش کا وقت ہے، اب آرا چلنے کا وقت ہے، اب پناہ لینے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت آزمائش کا آتا ہے، اب یہ آرا چلنا ہی پڑے گا اور اب قربانی دینی ہی پڑے گی۔ رب فرماتا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ، ہم نے بعضوں کو بعضوں کے لیے آزمائش بنایا۔ لوگوں نے یہ سمجھا یہ مال و دولت، یہ منصب و عمارت اور یہ مکانات اور یہ غلہ اناج یہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے۔ یہ جو صحابہ کرام میں سے جو فقیر لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو بے گھر ہیں، جن کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، یہ کفار کے مالدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں،
اللہ کریم نے فرمایا یہ تمہارے لیے تمہارا مال آزمائش ہے، اور ان کے لیے جو ان کا ایمان ہے نا وہ انہیں شکر دے رہا ہے، صبر اور شکر کی نعمتیں انہیں حاصل ہیں، لہذا تمہارا مال و دولت، منصب و امارت اور غلہ و اناج، یہ ساری نعمتیں ان کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایمان ایک الگ دولت ہے، ایک الگ منصب ہے، ایک الگ نعمت ہے، اور یہ غلہ اناج، رزق، مکان، لباس، یہ ساری الگ چیزیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارا مال بھی، یہ تمہاری اولاد بھی، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مال زیادہ ہو جانا یہ ہماری کامیابی ہو جاتی ہے، اچیومنٹ کہتے ہیں ہم اسے، کہ ہماری منزل مل گئی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہاری منزل نہیں ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ مال کا مل جانا، منصب کا مل جانا، امارت کا مل جانا اور رزق کی فراوانی، یہ سب تمہاری آزمائش ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہمیں اپنے صبر کرنے والے اور شکر کرنے